آقا میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے، یہ آتے ہی نہیں، میرے پاس ہی نہیں آتے، یہ مجھے کافر سمجھتے ہیں اس لیے نہیں آتے، میں مسلمان نہیں ہوں، تو میرا کیا قصور ہے؟ طب الگ ہے اور مسلمان ہونا الگ ہے، ان کو کہے میرے پاس آیا کرے۔ آپ کا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا صاحب کا، بھائی آتے نہیں اس کے پاس۔ آقا بیمار ہی نہیں ہوتے، اگر بیمار ہو بھی جائے تو اتنا کم بیمار ہوتے ہیں کہ گھر میں کہ ٹوٹکا کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ہم بیمار نہیں ہوتے، ہم اس کے پاس کیسے جائیں؟ تو بڑا پریشان ہوا، بھائی یہ بیمار ہی نہیں ہوتے۔ تو جو علاج کرنے آیا تھا نا، وہ کہنے لگا پھر مجھے اجازت دیجیے۔ کس بات کی اجازت دیجیے؟ کہ میں جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے میرا علم بھول نہ جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے خوشی سے اجازت دے دی کہ جاؤ، جا کے اپنے علم کو بحال کرو اور اس کو یاد رکھو۔ اور جاتے جاتے کہتا ہے مجھے بھی کوئی صحت کے لیے ٹوٹکا بتا دو۔ آیا کیا تھا؟ علاج کرنے ہیں، لیکن کہتا ہے بھائی مجھے بھی کوئی ٹوٹکا ہونا چاہیے نا کہ آپ سب صحت مند رہتے ہیں۔ تو آقا نے وہی بات کی، فرمایا ہم کم کھاتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں؟ یہ ہمیں بات نہیں بارہ کھا رہی، ویسے کہ کھا رہی ہوئی، کم کھانے والی بات صحیح نہیں ہے یہ، اور کم سوتے ہیں اور کم بولتے ہیں۔ اگر ہم بھی اس پہ عمل کریں تو ہماری دکانیں خالی ہو سکتی ہیں۔ اب نہیں تو پھر سفارش کرنی پڑتی ہے مفتی صاحب کی طرح کہ انسان کو کہنا ذرا جلدی ٹوکن لگا دیں۔ اگر کم کھائیں گے، کم سوئیں گے اور کم بولیں گے، پھر سفارش کروانے کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی، پھر ہم انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے اور ہم بیماریوں سے نجات پائیں گے۔ اور ہمارا کم بولنا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہم تو جب تک چار آدمی بیٹھے ہو چگلی نہ کر لیں کوئی ذرا دوسرے کے بارے میں، تو یہ پتہ ہے اس کا نقصان تو عزت کا ہوتا ہی ہوتا ہے، ہمارے ہارٹ پہ دل پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ اور ایک اور بات مزے کی یہ تو ہے کہ بوجھ آتا ہے صرف اگر ہم کسی کی چگلی کرے بوجھ، لیکن اگر کسی نے، یہ ریسرچ ہے باقاعدہ، اگر کسی نے کسی پر ہم نے زیادتی کی ہے، ہم نے یا ہم پر کسی نے زیادتی کی ہے، ایسے کہتے ہم پر کسی نے زیادتی کی ہے، تو زیادتی ہوئی ہے، دل نہیں نہ کرتا کسی کو معاف کرنا ہے۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے تو یہ مرض، یہ چیز ہمیں بلڈ پریشر کی طرف لے جائے گی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھئی اس نے ہمارے پاس زیادتی کی نا، اس کو اب لگائیں گے تھانے کے چکر۔ اب یہ عدالتوں میں جائے گا، ہمارے دیکھتے ہیں کیسے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر ہم معاف کرنے کی عادت نہیں ڈالتے، پنجابی کہتے ہیں چلو یعنی، اگر اس طرح نہیں کرتے تو پھر بلڈ پریشر کے مریض ہم دیکھ لے گھر میں جو بڑا سختی سے پیش آتا ہے، اکثر دیکھا اس کو بلڈ پریشر ضرور ہوتا ہے، وہ ہر بات پہ آپ نے ایسے کیوں کیا، آپ نے ایسے کیوں کیا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بلڈ پریشر کا بیچارہ خود مریض ہوتا ہے۔ اگر ہم ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر کم سونا ہے، کم بولنا ہے اور کم کھانا ہے۔ یہ ہے جو ہم بیان کر رہے تھے کہ روزہ رکھنے کے کتنے فوائد ہیں۔ اور اگر وضو پہ نظر دوڑائی جائے تو امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پابندی سے انسان نماز پڑھتا ہے نا، اس سے کہ گھر روزی بھی پابندی سے آتی ہے۔ یہ واقعی ٹھیک ہے۔ اور ہماری ریسرچ کے مطابق اگر کوئی فجر کی نماز پابندی سے پڑھے تو وہ بھی بیمار کم ہوتا ہے، وہ بھی صحت مند رہتا ہے انسان۔ دیکھیں نا، نمازیں پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے بعد وضو بھی تو کریں گے ہم۔ جیسے ہم یہ گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لوگ بیمار ہیں، کوئی صحت مند ہے، ہم سانس لے رہے ہیں نا، تو اس سے جو جراثیم نکل رہے ہیں، کبھی اس کی طرف جا رہے ہیں، کبھی اس کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں۔ یہ گیدرنگ میں سانس ہمارا چل رہا ہے، سب کا چل رہا ہے، تو جراثیم سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ رہ نہیں سکتے۔
تو اس طرح تو ہمیں بہت ساری بیماریاں لگ جائیں. ایسے ہی شادی میں جاتے ہیں, کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, سارے صحت مند تو نہیں ہوتے. کسی ہم اور بھی کہیں چلے جائیں تو لوگوں کا رش ہوتا ہے, تو ہم تو پھر صحت مند رہ نہیں سکتے, لیکن وضو ہمیں صحت مند رکھ سکتا ہے. دیکھیں ہم گیدرنگ میں گئے ہیں یا کسی جگہ گئے ہیں, تو ہم نے آ کے کیا کیا, وضو شروع کیا. جب ہم نے ہاتھوں کا وضو کیا ہے تو ہاتھوں کے جراثیم کیا کیے, ہم نے دھو دیے. اور ہم نے اب کولی کی ہے تو اندر کے جتنے جراثیم تھے وہ کیا ہو گئے, باہر آ گئے. جناب ہم نے ناک میں پانی ڈالا ہے تو یہ سارے جراثیم باہر. لیکن جب میں نے طب نبوی میں یہ ناک اور کلی کا طریقہ پڑھا نا, تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے امت محمدیہ ہم کلی باقاعدہ صحیح نہیں کرتے. ویسے بھی ہم کیونکہ جلدی میں ہوتے ہیں, ہم پورے ٹائم پہ آنے کے عادی ہیں, تو جلدی سے وضو کیا, امام صاحب نے پھر جماعت کھڑی کی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں ذرا جلدی جلدی آ جائیں. اگر ہم صحیح وضو کریں اور کلی بھی صحیح کریں تو ہم ناک اور گلے کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ایک چلو میں پانی لیا نا, یہ ایسے پانی لینا, آپ نے سب دیکھیں ایک چلو میں پانی لینا. ویسے تو دونوں طریقوں سے اجازت ہے کہ ہم منہ میں علیحدہ کلی کر لیں, ناک میں, لیکن طب نبوی کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ہم ایک ہی چلو میں پانی لے کے ہم کریں گے ایسے, منہ میں آدھا ڈالیں گے, آدھا ڈالنے کے بعد ہم منہ کو بند کر لیں گے, ایسے اب بند کر لیں. اب بند کرنے کے بعد ہم نے اب جب ناک میں چڑھانا ہے نا, ایسے اوپر تک لے کے جانا ہے, تو یہ جو پانی ہے نا یہ خود بخود گلے میں چلا جائے گا. یہاں جہاں ہمارے تھائرائڈ گلینڈ ہوتے ہیں نا, THS جسے ہم کہتے ہیں, یہاں ایسے پانی جب اوپر کریں گے تو پانی یہاں تک چلے جائے گا. جب یہاں تک پانی جائے گا اور اوپر نتنوں تک پانی ہم صحیح چڑھائیں گے تو یہ جو ناک کا غدود ہے نا, جسے ہم سائنس کہتے ہیں, یہ بیماری نہیں پیدا ہوگی انشاءاللہ. یہ جو گلے کے ٹانسلز ہیں نا, یہ بھی بیماری نہیں پیدا ہوگی. گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے اکثر, یہ بھی بیماری نہیں پیدا ہوگی. اکثر یہ بلغم گرتی ہے اوپر سے نیچے گلے میں, یہ بھی نہیں آئے گی. تو ایک صحیح کلی کرنے کے کتنے فائدے ہیں, 4 فائدے. تو اگر وضو ہی صحیح کر لیا جائے, وضو ہی صحیح کر لیا جائے, پھر دیکھیں آپ نے چہرے میں پانی ڈالا, چہرے کے جراثیم ختم, آپ نے سر پہ پانی ڈالا, سر کے جراثیم ختم, پاؤں میں. اگر یہ دیکھا جائے نا تو گویا کہ ہم نے غسل ہی کر لیا. یہ سر ایک کنارہ ہے, ہاتھ 2 کنارے ہیں, پاؤں تیسرا کنارہ, ہم نے تو پورا جسم کو دھو دیا. تو ایک بیماریوں سے بچے, سائنس بیماری سے بچے, ناک کے غدودوں سے بچے, تھائرائڈ گلینڈ سے بچے, اور دوسرا ایک بڑا فائدہ بھی ہے جو میں نے شروع میں تمہید مانی تھی کہ آخرت کو بھولنا. تو جب وضو صحیح کیا ہوگا تو آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پہچانیں گے, کیسے پہچانیں گے بھائی؟ یہ سارے چمکتے ہوں گے, یہ چمکتے ہوں گے. تو چمکیں گے کیسے؟ وضو سے, وضو کے پانی سے. ایک تو یہ فائدہ ہو گیا, طب نبوی پہ عمل کرنے سے بیماریوں سے بچنا ہی بچنا ہے. اللہ کے فضل سے صحت ہی صحت ہے, لیکن عمل پورا کرنا, عمل پورا ہو. تو دوسرا آخرت میں بھی فائدہ, دنیا میں بھی فائدہ. نظر بد سے انسان بچ جاتا ہے. وضو کیا ہونا تو ویسے ہی شیطان دور رہتا ہے, انسان کا ذکر کرنے کو دل کرتا ہے. تو ذکر میں انسان درود ابراہیمی پڑھے تو کوئی کام باقی رہ جائے گا. آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی بھیجتا جائے تو کوئی کام باقی. دنیا بھی بہترین, حوض کوثر بھی پکا, آقا سے ہاتھ سے پانی بھی پکا ہے. کیا وضو صحیح ہے ہم, ٹھیک ہے. اور آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کا حکم دیا. کیسے حکم دیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں تہجد کی نماز کو لازم پکڑو، اگرچہ آپ پر فرض نہیں ہے لیکن یہ نیک لوگوں کا شیوا اور انبیاء کا طریقہ رہا ہے، اس کو لازم پکڑو، اور اگر اس کے فوائد آپ نے جان لیے تو آپ تہجد کی نماز نہیں چھوڑو۔ سب سے پہلا فائدہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، دوسرا فائدہ پچھلے گناہوں کا کفارہ، تو تیسرا فائدہ انسان بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ کیسے بچتا ہے؟ ایک ریسرچ ہوئی ہے، فرمایا کہ 1000 پیشنٹ، 1000 لوگ لیے جو ڈپریشن کے مریض، نفسیات کے مریض، اور اتنی نفسیات کہ دوائیوں سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، اتنی نفسیات، اتنا ڈپریشن، اتنا زیادہ ڈپریشن ہے۔ اب ان کو 3 حصوں میں کر لیا گیا۔ ایک حصہ کون سا؟ کہ آپ نے لیٹ سونا ہے اور لیٹ اٹھنا ہے، اور دوسرے گروہ کو کہا گیا آپ نے جلدی سونا ہے اور فجر کے وقت اٹھنا ہے۔ تیسرے گروہ کو کہا گیا آپ نے جلدی سونا ہے اور جلدی اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھنا۔ اب تینوں گروہ پہ ریسرچ جاری ہے، یہ کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ اب کچھ دن گزرتے ہیں تو پہلا گروہ بلایا گیا جو لیٹ سوتا تھا اور لیٹ، وہ گروہ ہم ہی لگتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ان کا ڈپریشن نہیں گیا، دوائیں چل رہی ہیں، ڈپریشن نہیں گیا، وہ ڈپریشن اسی طرح کا اسی طرح۔ پھر دوسرے گروہ کو بلایا گیا، ہاں بھئی آپ کا کیا؟ ان کا بھی ڈپریشن گیا نہیں لیکن کچھ کم ہو گیا، کچھ فائدہ ہوا، لیکن جن کا بہت زیادہ تھا ان کو فائدہ نہیں ہوا، لیکن جن کا تھوڑا تھوڑا ڈپریشن تھا ان کا کچھ فائدہ ہوا، کچھ لوگوں کو فائدہ۔ پھر تیسرے گروہ کو بلایا گیا، ہاں بھئی آپ کا کیا حال ہے؟ ان میں سے ایک آدمی ایسا نہیں جس کو ڈپریشن باقی بچا ہو۔ تو تہجد کی نماز کا کتنا فائدہ؟ تو ہم سے پوچھیں آپ دوسرا آدمی کس کا مریض ہے؟ بھائی بڑی بے چینی ہے، بڑی ڈپریشن بڑی ہے، یہ جو ہے نا زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آ رہا، بس ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یعنی کہ ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے۔ تو میرے بھائیوں آؤ پھر طب نبوی پر عمل کریں۔ آقا کی اداؤں پر ریسرچ جاری ہے، گورے ریسرچ جاری ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جو ہم نے طریقہ علاج ڈھونڈا ہے، ہم نے تو بال کی کھال بھی اتاری لیکن پیشنٹ پھر بڑھتے جا رہے ہیں، مریض پھر بڑھتے جا رہے ہیں، مریض پھر زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیسا علاج آ رہا ہے بھائی؟ جدت کے نام سے، جدید سائنس کے نام سے، ایک ہسپتال سے 2 تو ہو رہے ہیں لیکن ختم نہیں ہسپتال ہو رہا۔ کہتے ہیں بھائی محلے میں ایک ہسپتال کی ضرورت ہے، کچھ دن گزرتے ہیں بھائی وہ کم پڑ گیا، دوسرے ہسپتال کی بھی جدید سائنس ہے نا۔ لیکن آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں پہ ریسرچ ہو رہا ہے، ان کے چلنے پھیرنے اٹھنے بیٹھنے پر ریسرچ جاری ہے کہ کیا چیزیں بتائی، ان کا کیسا لائف سٹائل تھا، ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے۔ یہ تو کمال کا جو ہے طریقہ ہے، جو اس وقت بیماری لوگ کم ہو رہے تھے۔ تو آج جتنی ہم دعائیں کھاتے ہیں یا جتنی ہم غذائیں کھاتے ہیں یہ پیشنٹ تیار کرتی ہیں۔ ڈیٹیل میں تو نہیں بتا سکتا لیکن کچھ چیزہ بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ زیادہ آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار منرل واٹر ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا یار منرل واٹر ہونا چاہیے، ذرا بوتل پیک ہو، وہ بس پانی اچھا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں دہی، یار یہ گوالے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پیکنگ بھی ذرا اچھی والی دہی والی ہونی چاہیے۔ پھر ہم کہتے ہیں دودھ بھی، وہ بھی ذرا اچھا ہونا چاہیے۔ پھر گوشت بھی ہم کہتے ہیں ان سے نہیں یار، یہ تو پانی لگا دیتے ہیں، وہ جو بڑے بڑے مال میں فریزر پڑے ہوتے ہیں نا ان میں جو اچھے پیکٹوں میں گوشت پڑا ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ پھر ابلی سبزیاں بھی مل جاتی ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہے پیکنگ میں، بڑا آسانی بھی ہے،
لیکن ہم نے کبھی سوچا یہ جو ونگز ہیں، کباب ہے، لیگ ہے، اتنے بڑے مالوں میں، بڑے بڑے فریزروں میں، یہ ہم کھا کے صرف بیمار ہونے کے لیے کھاتے کس لیے کہ بیمار ہو جائے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے ہے؟ ہم تو بڑی خوبصورت طریقے سے لے کے آتے ہیں اور بڑے وہ بھی خوبصورت طریقے سے دیتے ہیں اور ریٹ بھی آسمانوں کو چڑھا ہوتا ہے، تو یہ کیسے پیشنٹ تیار کرتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، گوشت کو باہر رکھا جائے یا دودھ کو باہر رکھا جائے، پانی ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ان کی لانگ ایکسپائری کیسے؟ اتنی لمبی ایکسپائری ہے بھئی، یہ مہینہ گوشت ہی نہیں خراب ہوگا، بھئی یہ پراٹھے آ گئے نا، پراٹھا خراب ہی نہیں ہوگا 15 دن، بھئی یہ کٹی سبزی آپ کو مل رہی ہیں، یہ خراب ہی نہیں ہوگی 10 دن۔ یہ کیسے؟ اس کے اوپر کچھ زہر لگائے جاتے ہیں، کچھ مسالے لگائے جاتے ہیں، پانی میں بھی کیمیکل ملایا جاتا ہے کہ یہ خراب بوتل میں خراب نہ ہو۔ تو اتنی لمبی جب ایکسپائری ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ وہ زہر بھی کوئی تگڑا زہر ہے، کوئی بھاری زہر ہے، تو وہ لگا اور ان کی ایکسپائری لمبی ہوئی، ان کے پاس جراثیم نہیں آئے کیونکہ وہ زہر لگا ہے، کیمیکل لگا ہوا ہے، تو وہ ہم نے کھائی۔ جب ہم کھائیں گے وہ جو زہر لگا گوشت ہوگا، زہر لگا سبزی ہوگی، تو ہمارے اندر بھی تو کچھ نہ کچھ زہر تو جائے گا نا، کچھ نہ کچھ تو جائے گا زہر۔ جب یہ کچھ نہ کچھ جائے گا تو یہ کچھ نہ کچھ بھی بیماری بھی پیدا کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ مولانا صاحب صبح اٹھا نہیں جاتا، حکیم صاحب صبح اٹھا، یہ کمر نا 22 سال کا بچہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے، یہ کمر جو ہے نا یہ ذرا جھکی لگ رہی ہے، اس میں ذرا کھینچا زیادہ پڑ گیا۔ یہ سب ان چیزوں کا نتیجہ ہے جو پیسوں سے خریدی جاتی ہیں بیماریاں۔ ہم خود بیماریاں خرید کے اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بچوں کا رنگ روپ نہیں آ رہا، کھلاتے بڑا ان کو، زور بڑا ان پہ، بھئی کھلاتے کیا؟ ہم جو چیزیں بیمار کرتی ہیں وہ کھلاتے ہیں۔ بلکہ پہلے تو ہماری ریسرچ تھی کہ جو کینسر ہے نا، کینسر وہ صرف شاید برائلر چکن سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن اب جدید ریسرچ چاہیے کہ سب سے بڑا سبب جو اس وقت کینسر کا ہے وہ چینی کا ہے۔ تو ہماری چینی دیکھیں، سویٹ ڈشوں میں چینی، حلووں میں چینی، شربتوں میں چینی، کینڈی میں چینی، بچوں کے چاکلیٹ میں چینی، گھر میں چائے میں چینی، سب کچھ چینی۔ حالانکہ اللہ نے ہمارے لیے پھل تیار کیے ہیں بہترین، بہت زیادہ میٹھے والے بھی کیے ہیں، درمیانے میٹھے والے بھی کیے ہیں، پھیکے والے بھی کیے ہیں تاکہ ہم شوگر کو مینٹین بھی کر سکیں۔ جس کو بہت زیادہ میٹھے کا شوق ہے وہ زیادہ میٹھے والے پھل کھا لے، جس کو تھوڑا کم، مصنوعیت سے بچنا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی دودھ میں چینی شاید ضروری ہے۔ قدرتی اور متوازن غذا، بھرپور نشو و نما، نیوٹری ہیلتھ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کلینک، ڈاکٹر ایمن خاور، ڈاکٹر آف کلینکل نیوٹریشن لاہور DCN، مندرجہ ذیل بیماریوں میں غذائی مشورہ اور مکمل ڈائٹ پلان۔ غذائی چارٹ کے لیے رابطہ کریں۔ شوگر، موٹاپا، وزن کنٹرول، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، کیلیسٹرول، جگر کے امراض، آرتھرائٹس، ڈائلسس، حاملہ خواتین اور بچوں کے صحت کے مسائل۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے ابھی ملائیں 052-459-8532 0331 667 9961۔ ایڈریس آمنہ ہسپتال نزد اوور ہیڈ برج سیالکوٹ۔